ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا کمال صاحب خان۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ میرے مسائل زندگی کے اس پروگرام میں پہلی بار تشریف لائے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کی جانب سے، اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، اس ماہ مبارک ماہ شعبان المعظم کی تمام تاریخوں کی مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس میں خصوصاً پہلی تاریخ کو جناب زینب اولیاء مقام صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، تیسری تاریخ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، 4 شعبان باب الحوائج باب المراد حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، بعض روایات کی مناسبت سے 5 شعبان المعظم سرکار حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح سے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، اور خاص طور سے آج کی شب ایک روایت کے مناسبت سے حضرت قاسم ابن حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت پر اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، آپ سب کی جانب سے، حجت الاسلام کی خدمت میں، اور ہم سب کی جانب سے ان تمام مناسبتوں کی اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تمام علماء اعلام، تمام مجتہدین کرام، تمام علماء حق، تمام عالم اسلام و انسانیت کی خدمت میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ میں آغا کا استقبال کرتے ہوئے، آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر انشاءاللہ آغا؟ الحمدللہ۔ آغا مختصراً اس ماہ مبارک کے سلسلے میں مختصراً آپ کچھ ارشاد فرما دیں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے ثواب حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مہینے کے لیے سب سے عظیم پیغام تو یہ ہے کہ یہ مہینہ منسوب ہے ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ مہینہ تمہید ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے۔ بے شک جی۔ لہٰذا اس مہینے میں کوشش اور سعی و تلاش یہ ہو کہ ہم اپنے وجود کو کچھ اس طرح تبدیل کر سکیں کہ ماہ مبارک رمضان میں صحیح معنوں میں داخلہ لے سکیں۔ اور یقیناً جیسے کہ ابھی آغا نے فرمایا، ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، اور جیسے کہ میں پچھلے کئی ایپیسوڈ سے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں آپ کے سوالات جو ماہ مبارک کے سلسلے میں ہیں اگر اس وقت موصول ہو جائیں تو ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہم اس کے جوابات علماء کرام سے حاصل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ایک بار پھر آپ سے التماس ہے کہ ماہ مبارک کے سلسلے میں جو بھی آپ کے مسائل ہیں جلد از جلد ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم علماء کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی مشکل کو آسان کر سکیں۔ آئیے آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کہاں سے ہے۔ جی، میں جھانسی سے بول رہا ہوں، میرا نام شکی حیدر ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آج سے 2 سال پہلے مجھ سے زبردستی طلاق دی گئی تھی، میری بیوی سے طلاق کرائی گئی تھی، تو مجھے ڈرا دھمکا کر طلاق دی گئی تھی، اور اس کے بعد لڑکی نے دوسرے نکاح کر لیا، اس کے شیر بھی پڑے گئے تھے، تو کیا وہ طلاق ہوئی یا نہیں، یہ جاننا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم مولانا صاحب سے آپ سے یہ گزارش ہے، میں رانی میں بجنور سے بول رہی ہوں۔ مولانا صاحب میری گزارش یہ ہے کہ میرے شوہر سے مار کر زبردستی طلاق دلوائی ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ زبردستی طلاق مانی جاتی ہے؟ اگر طلاق ہو گئی ہو تو کیا حلالہ کرنا ضروری ہے؟ کیا آپ یہ بتائیے مولانا صاحب۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ ابھی 2 سوالات سے پتہ چلا کہ زبردستی ظلم کر کے، جبر و تشدد کر کے طلاق دلوائی گئی، کیا اس صورت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ اور جیسے کہ بہن نے فرمایا دوسرے سوال میں کہ کیا حلالہ اس کے بعد میں ضروری ہے؟ جی، سوال اول کا اگر جواب دیا جائے تو پہلے مرحلے میں ایک شوہر سے زبردستی کرا کے طلاق دلائی گئی، جی، یعنی اکراہن یہ طلاق واقع ہی نہیں ہوتا ہے۔ جی، اگر کسی کو آپ بندوق کی نوک پر رکھ کے کہیں کہ طلاق دو، جی، تو شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس نے اس بات کا قصد و ارادہ نہیں کیا، جی، اور جس چیز کا قصد نہیں کرتا وہ چیز خارج میں واقع نہیں ہوتی، لہٰذا اس طرح کا طلاق نہیں واقع نہیں ہوتا۔ جی، سوال دوم جو ان
محترمہ کا ہے، چونکہ طلاق مرد کا حق ہے، لہٰذا ان کی جانب سے اکراہن کوئی چیز صورت پذیر نہیں ہو سکتی، جی کیونکہ یہ مرد کا حق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شریعت نے شدت کے ساتھ اس سے منع کیا، یہاں تک کہ حدیث میں بھی ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، بے شک جی، یعنی حلال چیزوں میں بھی مبغوض چیز جو خدا کے نزدیک ہے وہ طلاق وہ طلاق ہے۔ وہ ہمارے معاشرے میں جی عام و رائج نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود مرد کو ایک حق حاصل ہے۔ اب اگر وہ طلاق دیتا ہے تو یہاں عورت کی جانب نہیں دیکھا جاتا کہ اس سے زبردستی لیا جا رہا ہے یا یوں لیا جا رہا ہے، بہت اور جی حلالہ حلالہ کا- کی جہاں تک حلالہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جی یہ مورد حلالہ کا نہیں۔ نہیں ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ دوسرا سوال دیکھتے ہیں کہاں سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جاوید بھائی، السلام علیکم آقا مولانا صاحب۔ میں لکھنؤ سے، میرا نام فضا ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا والدین کے مالی حالات خراب ہونے پر بیٹی اپنے شوہر کی اجازت سے ان کے لیے نوکری کر سکتی ہے؟ شاید اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ نہیں کہ ہاں؟ مجھے اس کا مختصر الفاظ میں اور آسان جواب دیں۔ خدا حافظ۔ بہن کا سوال ہے کہ ماں باپ کے اگر اس کے حالات صحیح نہیں ہیں تو بغیر شوہر کی اجازت کے وہ نوکری کر سکتی ہے؟ دیکھیے اس سوال کے جواب میں بھی دو رخ ہے۔ جی ایک مرتبہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اپنے والدین کی مدد کے لیے تاکہ کچھ کسب و کار کر کے والدین کی خدمت میں پیش کریں، جی یہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے۔ بعض کام جو خواتین کرتی ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر کریں جی اور پھر اس کمائی سے اپنے والدین تک پہنچائیں، تو یہاں کوئی حرج نہیں ہے اگر حقوق مرد پامال نہ ہو رہے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب ایک بہت اہم مسئلہ ہے، میں ایک طالب علم ہوں، غور و خوض کرتا رہتا ہوں۔ ایک مسئلہ ہے کہ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ غسل میت کے لیے کیا بہت سے لوگ درکار ہیں، بہت سے لوگ یعنی 10-12-15 کی ٹیم چاہیے، کیونکہ بعض لوگ پہلے شخص سے مردہ پاک کروا لیتے ہیں کہ ان کی دانش میں یعنی صرف نجاست صاف ہو جاتی ہے، پھر دوسرا شخص آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، اور پھر جو مین آدمی ہوتے ہیں وہ غسل دیتے ہیں، اور پھر آخر تک یہ تینوں غسل جناب پہلا دوسرا شخص دیتا ہے، یا یعنی پہلا دوسرا شخص، کیا وہ پہلا والا جو شخص آیا تھا جس نے مردے کو صاف کیا، کیا وہ نجس تھا؟ یعنی اپنی دانش میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نجس تھا، لہٰذا پھر وہ ہٹ جاتا ہے، پھر دوسرے آتے ہیں۔ تو کیا آپ یعنی جو غسل دے رہے ہیں جو افراد، وہ کیا وہ مطلقاً پاک ہیں؟ نہ انہیں حدث کی خبر ہے، نہ خبث کی خبر ہے، نہ علم ہے، نجاست کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں یہ بھی نہیں معلوم؟ کیا ایسے شخص کو غسل میت دینا چاہیے؟ مسئلہ جانے دینا وہ لوگ یا عالم دین غسل میت دیتے وقت موجود ہو۔ ہمارے ناگپور شہر میں تو اس مسئلے کو بہت آسان کر کے ہم لوگ عالم دین کی رہبری میں یا طالب علم میں جو مسئلہ جانتے ہیں ان کی رہبری میں غسل دیا جاتا ہے۔ جواب عنایت فرمائیں، شکریہ، خدا حافظ۔ یہ ہمارے بھائی کہاں کی بات کر رہے ہیں یہ میرے علم میں نہیں، بمبئی میں تو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، یہاں الحمدللہ صحیح غسل ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے جیسے انہوں نے فرمایا تو اس طرح سے غسل صحیح ہے؟ دیکھیے جو بھی عمل شرعی ہے ان کے مسائل سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ جو بھی انسان اس عمل کو انجام دے رہا ہے وہ جب ان احکام سے آشنا نہیں ہوگا تو اسے بصورت صحیح انجام نہیں دے پائے گا۔ سکتا۔ لہٰذا اگر وہاں ایسا کوئی شخص نہیں ہے تو بہترین طریقہ انہوں نے خود بیان کیا جی کہ ایک عالم دین، ایک طالب علم یا ایک واقف مسئلہ شخص وہاں کھڑا ہو اور اس کی رہنمائی میں غسل دیا جائے یا وہ خود غسل دے۔ اور پھر ان کے سوال کے دوسرے حصے جو پہلا حصہ تھا وہ یہ کہ جب ہم اس میت کو ابھی غسل نہیں دے رہے ہیں جی بلکہ اسے صاف کر رہے ہیں، جیسے کبھی کبھار میت پہ خون لگا ہوا ہوتا ہے جی، یا اس طرح کے اور خبائث، جی خون، پیشاب، کچھ بھی لگ سکتا ہے، جی تو ان نجاستوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ جی اب ان نجاستوں کو جو دور کر رہا ہے وہ پانی جو وہاں تک آ رہا ہے اس انسان کے بدن تک جی وہ بھی نجس ہے، جی لہٰذا اسے بھی پاک کرنا ضروری ہے، جی چونکہ میت سرد بھی ہو چکی ہے، جی اور سرد ہونے کے بعد اب جب یہ میت کو مس کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر غسل مس میت بھی واجب ہے، جی قبل اس کے کہ 3 غسل نہیں ہو جاتے اور میت سرد ہو جاتی ہے تو غسل مس میت ان تمام غاسلین کے اوپر واجب ہے۔ واجب ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔
अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अमानुल्लाह कलकत्ता से बोल रहा हूँ। मौलाना साहब और जावेद भाई से एक सवाल है। हम जो सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, इहदीना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, ये लोग जिसके ऊपर तूने नियामत बख्शा है, ये लोग कौन है? थोड़ा तफसील से बताए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। गुज़श्ता एपिसोड में भी ये सवाल इस तरह का आया था और उसका जवाब दिया गया था, लेकिन बहरहाल बहुत अहम सवाल है ये। तो ये अनअमत अलैहिम, इससे कौन लोग मुराद हैं, किस पर नेमत अल्लाह की तमाम हुई, इसकी वजाहत फिर फरमा दें। बहुत ही अच्छा सवाल। हम इनको तबरीक और तहनीत भी पेश करते हैं कि इन्होंने कुरान में इस कदर गौर व खौस किया कि अनअमत अलैहिम से मुराद कौन से अफराद हैं। देखें, अल्लाह दाइमुल फैज़ है, उसकी नेमतें नाजिल होती हैं, लेकिन वो इंसान कामिल जो इस कायनात में मौजूद है, असली नेमत वहाँ नाजिल होती है, उसके बाद वो नेमतें हम तक पहुँचती हैं। बेशक। यानी अगर कहा जाए इंसान कामिल यानी वजूद मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो इंसान कामिल होते हैं, अल्लाह की तमाम नेमतों के लिए मजरा ये ज़वात करार पाती हैं, फिर ये नेमतें आम इंसानों तक मुंतकिल होती हैं। जैसा कि ज़ारत जामे कबीरा में भी इस जानिब इशारा किया गया कि जो कुछ भी है वो हमारी वजह से है। यकीनन। लिहाजा मुफस्सिरीन ने भी यहाँ पर इस मकाम पर जो बयान किया कि इससे मुराद शुहदा हैं, सिद्दीकीन हैं, सालिहीन हैं, और आप देखिए इनमें से जो अतम मिस्दाक हैं वो अइम्मा हज़रात अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। बेशक। लिहाजा अनअमत अलैहिम का मिस्दाक अतम अइम्मा हज़रात अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? मैं हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से बात कर रहा था। मेरा क्वेश्चन है कि मैं हसन बात कर रहा हूँ। जब कभी हमारा जो 12वें इमाम जाहिर होंगे तो हमारा मरकज़ कहाँ होगा? ये मेरा क्वेश्चन किसी ने पूछा है मुझसे आज। ये पूछ रहे हैं कि जब इंशाअल्लाह अनकरीब हमारे मौला का ज़हूर होगा तो उनका दारुल खिलाफा कहाँ होगा, उनका कैपिटल कौन सा होगा? बहुत ही अच्छे महीने में, इमाम से मंसूब महीने में वाक़अन इस तरह के लोग काबिल मुबारकबाद हैं जो इस ज़माने ग़ैबत में अपने इमाम की निस्बत और खौस करते हैं और उनकी जानिब तवज्जो पैदा करने की कोशिश करते हैं। और आप ही के चैनल की जानिब से हम जवानों से मुखातब होकर ये कहें कि अपने इमाम ज़मान से गाफिल ना हों। बेशक। इनके सवाल का जवाब बहुत ही मशहूर हमारे यहाँ तकरीबन सभी को मालूम होता है कि इमाम का ज़ुहूर मक्का मुकर्रमा से होगा, लेकिन फिर ये काफ़िला कूफे तक पहुँचेगा और दारुल खिलाफा इमाम का कूफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? मैं बम्बई से बात करता हूँ। इससे मुहसिन वोरा नाम है मेरा सवाल ये है, मैं शिया मुसलमान हूँ, गौरी मुसलमान हूँ। अभी हम सलवात पढ़ते हैं और आप पढ़ते हैं तो आप अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मदिन वबारिक अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन इतना ही बोलते हैं। हम अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम हम बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलते? अस्सलाम वालेकुम। इसमें मुगालता होता है लोगों को कि हम जो सलवात पढ़ते हैं और भाई जो फरमा रहे सलवात, इसमें कोई मैं समझता हूँ ज़्यादा फ़र्क नहीं, चूँकि मैं भी अरबी दानी हूँ, इसलिए आपसे सवाल है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, ये जिस तरह भाई ने कहा बारिक व सल्लिम। चलें इसी सवाल की मदद से हम वाज़ेह कर दें कि सलवात में महवरियत किन ज़वात को है। असले सलवात को अगर आप देखें, जो सलात नाकिस कही जाती है सलवात और जो सलवात कामिल, महवरियत पैगंबर व आले पैगंबर हैं कि अगर इन दो ज़वात को यानी पैगंबर व आले पैगंबर को आपकी सलवात शामिल हो जाती है तो यही सलवात कामिल है। और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ फ़कत यही एक सलवात है, यहाँ तक कि अइम्मा हज़रात से मुख्तस सलवातें हैं जो एक सफ़े से ज़्यादा में भी मुश्तमिल हैं, लेकिन चूँकि नमाज में भी यही सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाजिब है कि यहाँ कोई कमो कास्ती नहीं होनी चाहिए। लिहाजा ये सलवात रवाज पैदा किए हैं हमारी ज़बानों पर और महवरियत हासिल है कि ज़ात पैगंबर व आले पैगंबर हर दो को शामिल है। इस तरह के और अल्फाज अरबी में इजाफे किए जाएँ बेहतर है,
جس طرح آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم، ایک انسان کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک انسان کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ اضافات ہوتے ہیں لیکن محوریت کو نظر میں رکھا جاتا ہے، وہ اس صلوات کو حاصل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں۔ جی میں عباس بول رہا ہوں بمبئی سے۔ بہن کی شادی میری پہلی، تو آدمی ان کا صحیح نہیں تھا تو نہیں جما تو الگ ہو گئی، لیکن ان لوگوں کا طلاق نہیں ہوا، اور میرے بہنوں نے بھی دوسری شادی کر لی ہے، میری بہن بھی دوسری شادی کر لی، تو 7-8-9 سال سے وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھے بھی نہیں ہے، تو کیا طلاق لینا ضروری ہے؟ اور میں بڑا بھائی ہوں، میرے اوپر کوئی ذمہ داری بنتی ہے کیا؟ یہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بمبئی سے بول رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ ان کے سوال کے بھی دو پہلو ہیں۔ پہلا تو سوال یہ ہے کہ ان کی بہن ان کے مطابق بغیر طلاق کے دوسری شادی کر لی، بہنوں ہی نے کر لی تو وہاں تک تو صحیح ہے، بہنوں ہی نے کر لی، لیکن بہن نے بغیر طلاق کے کر لی دوسری شادی، تو کیا وہ شادی صحیح ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا بڑے بھائی ہونے کی وجہ سے ذمہ داری ان کی ہے؟ دیکھیں، جب تک طلاق نہ ہو جائے اور پھر عدہ طلاق عورت نہ گزار لے، اس سے پہلے جو بھی شادی ہے وہ شادی نہیں ہے، عورت وہ ایک عورت کی ایک عمل حرام ہے، لہٰذا اس کو کتنے بھی سال گزر جائیں وہ ایک عمل حرام واقع ہو رہا ہے، اور یہ جو پہلا عقد ہوا یہ ابھی تک باقی ہے جب تک طلاق نہیں ہو جاتا۔ دوسری سوال کا جو پہلو ہے وہ یہ کہ کیا ہماری کوئی ذمہ داری ہے؟ یوں دیکھا جائے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر اخلاقی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک کسی بھی انسان کو گناہ سے بچانا بہت اچھی چیز ہے، چہ بے رسد وہ ہماری بہن ہو تو بدرجہ اولا ہم کوشش کریں کہ اس کی مدد نیکیوں کی جانب کریں، اسم و عدوان سے اسے بچا سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں دلی سے بات کر رہا ہوں جناب۔ میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ جو ظہر کی اور عصر کی نماز ہوتی ہے، اگر ہم مغرب سے پہلے پڑھ لیں تو کب تک کون سی نماز کب تک قضا ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری بھاوج ہیں، وہ اتنی نمازیں پڑھتی ہیں اور وہ سپلی عمل کرتی ہیں 4 نماز پہ بیٹھ کے، اور وہ بہت ہی زیادہ ہمارے بہن بھائیوں کو نقصان پہنچا چکی ہیں، وہ اپنے ہی فائدہ دیکھتی ہیں، اور میاں کو ایسا غلام کر رکھا ہے کچھ کہنے کے حد میں، اور وہ کم سے کم 30-40 نمازیں پڑھتی ہیں۔ ایسی کون سی نمازیں ہیں اماموں کی جو صبح 11 بجے سے بیٹھیں گی تو 3-3:30 بجے اٹھتی ہیں دوپہر کو، اور ان کے باپ بھی عمل کرتے تھے اور یہ بھی عمل کر رہی ہیں، اور ہماری 3 بہنیں مر چکی ہیں، 1 سال کا گیپ ہوا ہے، تو اس کا آپ راستہ بتائیں میرے کو۔ السلام علیکم۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ظہر عصر کس وقت قضا ہوتی ہے؟ جی، زوال آفتاب کے بعد اس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ابتدائی جو 4 رکعات کا وقت ہے یہ مخصوص ہے ظہر سے، پھر اس کے بعد یہ جب 4 رکعات کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اب آخر میں جو 4 رکعات کا وقت بچتا ہے اس کے درمیان کا وقت ظہر و عصر دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ غروب آفتاب یہ قضا کا وقت ہے، یعنی غروب آفتاب قضاء ظہر و عصر ہے، اور اس وقت جب 4 ہی رکعات کا وقت بچا ہو تو پھر ہمیں نماز عصر پڑھنی۔ دوسرا سوال ان کا جو ہے یہ ان کا سوال ہے، چونکہ سوال ہے ہم نہیں جانتے کہ زیادہ نماز پڑھنے سے سفلی عمل کا کیا تعلق ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ظہر سے بیٹھتی ہیں ان کی بھاوج اور وہ 3.5 گھنٹے تک نماز پڑھتی ہیں، 30 40 نمازیں پڑھتی ہیں۔ نماز پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے، مستحبات کتاب ہمارے پاس موجود جس میں 400 سے زیادہ نمازوں کا ذکر ہے سال بھر کی، لیکن یہ اب یہ الزام ہے کہ کیا ہے یہ آپ بتائیں گے؟ کہ 3 بہنیں بھی مر گئیں 1 سال میں، تو کیا کسی کی نماز پڑھنے سے کوئی مر سکتا ہے؟ نہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا تو فلسفہ ہی الگ ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے، فحشا سے دور کرتی۔ اب اس نماز کے واسطے کے ذریعے اگر اس طرح کی باتیں کیا جائے تو واقعاً قابل تصور بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہمیں استعانت کرنا ہے، مدد طلب کرنا ہے صبر اور صلاۃ سے، اور یہاں تعبیر صبر سے روزے کی گئی ہے۔ برکیف نماز مستحبی بہت زیادہ ہیں، آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ کوئی 11 بجے سے اگر نماز شروع کر رہا ہے اور 3 بجے تک پڑھ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی عمل کر رہا ہے۔ مستحب نماز بہت کثرت سے ہیں، روایات میں بھی موجود ہے، بہت سے نیک ہستیاں
ان کی نمازوں کی تعداد کہیں بہت زیادہ تھیں. بس اس طرح ہمیں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوء ظن نہیں رکھنا چاہیے. اس سے اختلافات بڑھتے ہیں. حسن ظن رکھا جائے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر آپ کی کچھ دیگر مشکلات ہوں تو یہ تہمت، یہ الزام نماز کے حوالے سے نہ لگایا جائے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام رئیس احمد تانترے ہے، میں جموں کشمیر سے ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوری کا پاور استعمال کرے اور اس سے پانی گرم کرے اور اسی پانی سے منہ دھوئے، کہ نماز آتی ہے یا نہیں؟ یہ بھی میرے تقریباً 650 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں. اس میں کئی بار یہ سوال آ چکا ہے، اس کا جواب بھی دیا جا چکا ہے، لیکن یقیناً جو نئے جڑنے والے ہیں ان کے لیے نیا سوال ہے. یہ چوری کی بجلی سے حاصل کیا ہوا پانی جو گرم کیا جاتا ہے، اس سے وضو کرنا صحیح یا نہیں ایک بات. دوسری بات، کیا وہ نماز صحیح ہو جائے گی اس سے؟ دیکھیے، پانی یہ بہت پرانے زمانے کا بھی مسئلہ تھا، آج کے بھی زمانے کا نہیں. گزشتہ زمانوں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جب حمام ہوتے تھے عمومی تو وہاں پر پانی گرم کیا جاتا تھا بسا اوقات غصبی لکڑیوں سے. لکڑیاں ہوتی تھی غصبی لا کے، تو وہاں پر یہ مسئلہ، یہ عمل حرام ہے کہ آپ نے لکڑیاں غصب کی ہیں، اس سے جو پانی گرم کیا اس سے آپ نے غسل کیا ہے یا وضو کیا ہے. لیکن وضو و غسل آپ کا اپنی جگہ پر صحیح ہے، عمل حرام ہے، کیونکہ جو کام کیا آپ نے وہ مال غیر میں بغیر اجازت کے آپ نے تصرف کیا. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال لیتے. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض سنجافی، میں ناگپور شہر کا ہوں، رہنے والا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، ایک مسئلہ ہے کہ غسل میت کی اجرت لینا دینا کیا جائز ہے؟ غسل میت دینے والا یا والی غریب ہے تو کیا حل ہے کہ اس غریبی کی اس کی مدد بھی ہو جائے، اس 10 سال کی مدد بھی ہو جائے اور اجرت بھی نہ ہو، تو کیا اس کا حل ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. شکریہ، خدا حافظ. غسل دینے والا ہے اس کی مدد کرنا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ قانون ہے شریعت میں کہ کسی بھی عمل واجب کے مقابلے میں آپ اجرت نہیں لے سکتے. اگر ہمارے اوپر صبح کی 2 رکعت نماز واجب ہے، اب اس سے ہم کہیں کہ ہمیں بعنوان اجیر آپ کہیے، تو یہ ہمارے اوپر خود واجب ہے، اس کی اجرت ہم نہیں لے سکتے. یہی حال غسل میت میں بھی ہے کہ وہ انسان کے اوپر واجب ہے، ولو بعنوان واجب کفائی ہے، لیکن عمل واجب ہے، پس اس کے مقابلے میں اجرت نہیں لی جا سکتی. مدد کرنے کی جو باتیں ہیں، مدد آپ کسی بھی بہانے سے کر سکتے ہیں. حتیٰ یہیں پر وہ اعمال مستحبی جو یہ غسال یا غسالہ انجام دے رہی ہے، اس کے مقابلے میں آپ اجرت دے دیجئے، اس طرح کی ایک مدد بھی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے. السلام علیکم، ہم علی گڑھ سے بول رہے ہیں. مولانا صاحب، ہمیں یہ کرنا ہے کہ مطلب ایک باغ ہے، اس میں ہم لوگ سب کا حصہ ہے، اور جو ہے ابھی اس کا بंٹوارا نہیں ہوا، تو اگر اس میں کوئی بھی چیز پھل ہے، سبزی کو پیدا کر کے اس کو ہم لوگ کھائیں تو کیا جائز ہے جب تک سب کی اجازت نہ ملے؟ السلام علیکم. باغ ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس میں کئی شریک ہوں، اس کے بغیر ان کی اجازت کے اس کا استعمال کرنا یا اس کا کھا لینا، خاص طور سے اس باغ کے ثمر کو، پھلوں کو، سبزیوں کا استعمال کر لینا بغیر اجازت کے، کہاں تک؟ اگر ایک چیز ابھی تک بٹی نہیں ہے، تقسیم نہیں ہے، مثلا ایک بلڈنگ ہے، ابھی تک کہیں بھی تقسیم نہیں ہوا کہ آپ کا فلیٹ کون سا ہے، ہمارا فلیٹ کون سا ہے، ان کا فلیٹ کون سا ہے. اب کسی بھی فلیٹ میں رہنے کے لیے آپ کو سب کی اجازت کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ تقسیم ہو گیا کہ یہاں کے بعد ان کا، یہاں کے بعد ان کا ہے، تو کوئی مشکل نہیں. تقسیم سے پہلے یہ مشاعن اصطلاح فقہی میں اس کو مشاعی شرکت کہتے ہیں، اور اس باب سے ہر ایک حصے میں، یعنی اگر باغ کا کوئی پھل آپ لیتی ہیں تو اس میں اگر 10 شریک ہیں تو ہر حصے میں وہ 10 شریک موجود ہے. لا محالہ اس طرح کا استعمال بدون اجازت و رضایت صحیح نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں صفدر رضا گاندھی کے گجرات سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی، السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ ہم ابھی تک ہمارے شب وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور ہم پر والدین کی نماز بھی واجب ہے، تو اب ہم نماز شب پڑھیں یا والدین کی نمازیں؟ کیونکہ ہمیں وقت وہی ملتا ہے نماز شب پڑھنے، اور نماز شب بہتر ہے یا نماز والدین؟ خدا حافظ. نماز شب پڑھتے ہیں اور وقت اتنا نہیں ملتا کہ والدین کی نماز ہی پڑھے، خاص طور سے والد کی جو واجب ہے ان کے پر. اگر بڑے بیٹے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز شب پڑھنا چاہیے یا اپنے والد کی قضا نمازوں کا ادا کرنا چاہیے؟
جی اس کو بھی ایک قانون عام کی صورت میں بیان کرتے ہیں کہ جب بھی واجب عمل اور مستحب عمل میں یعنی محظور ہو آپ کو کہ یہ کر سکیں گے یا یہ کر سکیں گے، جی یعنی دونوں کو انجام دے تو کیا مشکل ہے. جی لیکن اگر آپ اس جگہ پر آ گئے کہ یا تو یہ انجام دے سکتے ہیں یا انجام دے سکتے ہیں، تو قانون عام شریعت یہ ہے کہ واجب کو انجام دیجئے جی اور مستحب کو ترک کر دیجئے. جی لیکن چونکہ نماز شب ہے، کوشش یہ کیجئے کہ وہ بھی کسی طریقے سے ادا ہو جائے، گرچہ اس کے وقت میں بھی ادا نہیں ہوتی، ان شرائط کے ساتھ بھی ادا نہیں ہوتی، تخفیف کے ساتھ، چھوٹ کے ساتھ کم از کم 3 رکعت آپ پڑھ لیجئے تو بہت اچھی چیز ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں اندور سے بول رہی ہوں. کیا اگر میاں ایک بیوی سے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرے تو کیا اس کو گناہ ہے؟ یہ ہماری بہنوں کا سوال ہوتا ہے. یقیناً درد اور دکھ تو ہوتا ہے اگر شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے، لیکن شریعت کے حساب سے کیا اگر شوہر دوسری شادی کر لے؟ دیکھیے شریعت نے حلال قرار دیا ہے، جی جائز ہے اس شخص کے لیے شادی کرنا، لیکن اس دوسری شادی کرنے والے کو بھی شریعت نے یوں ہی آزاد نہیں چھوڑا جی بے شک کہ آپ جتنی بھی شادیاں چاہیں کر لیں، جی اور کسی کے بھی نان و نفقے کا انتظام یا وہ عدالت جی جس کی رعایت کرنا اس شخص پر ضروری تھا ان عدالت کی رعایت نہ کرے. اگر اجازت دی ہے تو دوسری بیوی کے حقوق پامال کر کے اجازت نہیں دی ہے جی بے شک جی کہ آپ دوسرے کے حقوق پامال کریے اور شادی کیجیے. نہیں، حقوق کو اگر آپ سنبھال سکتے ہیں، حقوق کی اگر آپ رعایت کر سکتے ہیں تو شریعت نے اجازت آپ کو دی. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. کہ 6 یا 5 سال کی 6 سے 5 مہینے کی بچی کیا اگر اپنے اوپر پیشاب کر دی تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر نہا کر غسل کر پڑھیں گے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے تو پیشاب نجس ہے. نہیں ہے، جی اور یہ واقعاً ہوتا ہے لوگوں کو شک. ہم نے بھی کئی لوگوں سے سنا ہے بالکل نجس ہے. جی اگر آپ کے لباس یا بدن پر وہ آ پڑا ہے تو آپ کو پاک کرنا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. میں منیرا بیگم ویسٹ بنگال کلکتہ سے بول رہی ہوں. میں آپ کا ون چینل دیکھ کر میں اب اپنے آپ کو بہت زیادہ میں نے ہدایت کر لیا ہے اور میں آگے بھی کروں گی، اس چیز کی میں کوشش کر رہی ہوں. لیکن میری پریشانی کچھ عجیب غریب ہے. میں نماز تو پڑھتی ہوں مگر اپنا ایمان پکا نہیں کر پا رہی ہوں. میں فجر کی نماز ہمیشہ میں اذان ہوتی ہے میں پھر بھی بیٹھے بیٹھے سو جاتی ہوں، میں قضا کر دیتی ہوں. مجھے پتا ہے نماز کے وقت یہ ہے لیکن پھر بھی میں قضا کر کے قضا نماز پڑھتی ہوں. مجھے پتا ہے اس کا گناہ بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی میں اپنا ایمان پکا نہیں کر پا رہی ہوں. مجھے اس چیز کے لیے ہدایت کریے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دین چینل میں دیکھا ہے کہ مولانا لوگوں سے سنا ہے کہ ماں فاطمہ زہرا مشکل کشا ہے، تو میں ان کے نام سے اپنی مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہر سوموار کو ان کے نام سے روزہ رکھنا چاہتی ہوں. اور کیا یہ صحیح ہے؟ اور میں اپنی مشکل کو آسان کرنے کے لیے ماں فاطمہ کے زہرا کے نام سے کچھ کرنا چاہتی ہوں، تو میں کیا کروں مولانا صاحب؟ تیسری پریشانی یہ ہے کہ میں اپنا ایمان مضبوط کروں اور میں اللہ کی عبادت میں لین رہوں اور اپنے گھر سنسار کا کام کروں. تو اس کے لیے میں کیسے اپنے آپ کو سارا دن مکمل کروں؟ آپ دیا کر کے آپ مجھے بتائیے اور میری پریشانی سے دور کریے جس سے میں اللہ کی عبادت دل سے کر سکوں اور شیطان مجھے دگا نہ دے. خدا حافظ. بہن کے 2 سوال ہیں، میں ایک سوال پہلے لے لیتا ہوں کہ یہ خود پشیمان ہے اس بات پر کہ صبح کی نماز ان کی قضا ہو جاتی ہے، ایمان پختہ نہیں ہو پاتا بقول ان کے، لیکن یہ پشیمانی بہت بڑی بات ہے اور یہ قضا ہو جاتی ہے صبح کی نماز اور قضا پڑھتی ہیں. ان کیا کرنا چاہیے ان کو کہ صبح کی نماز قضا نہ ہو؟ دیکھیے یہاں تک بھی انسان متوجہ ہے جی کہ وہ غفلت کا شکار ہے، جی تو یہ بھی ایک طرح کا حسن ہے کہ کم از کم ہم اپنی غفلت سے آشنا ہے کہ یہ کام ہم سے سرزد ہو جاتا ہے. یہاں پر سب سے بڑی چیز جو انسان کو ثابت قدم رکھتی ہے وہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے توسل ہے، جی اور ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ وہ ہے جو انسان کو واقعاً صحیح معنوں میں ثابت قدم رکھتی ہے. اور وہ دعائیں جہاں پر ثابت قدمی کی دعا خود پروردگار عالم نے تعلیم دی کہ ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اس طرح کی دعائیں جو ثابت قدمی کی دعائیں ہیں ان کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں. آیات الہیہ میں تدبر و تفکر کریں، عظمت الہیہ پر زیادہ غور و خوض کریں، تو یہ ثبات قدمی دن بدن روز افزون اضافہ ہوتی جائے گی. دوسرا سوال جو یہ ہے، یقیناً صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ مشکل کشاں ہیں، یقیناً ہیں. ہمارا ہر معصوم چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سب مشکل کشاں ہیں. اور یہاں تک کہ آپ علماء سے سنا ہے کہ جب ائمہ طاہرین کو بھی کوئی مشکل ہوتی تھی تو جناب زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ استغاثہ فرماتے تھے. یہ جو فرماری کہاں تک صحیح ہے؟ بہت اچھی چیز ہے. دیکھیے، وجہ خلقت اور جان خلقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. بے شک. اگر آپ روایات کی روشنی میں دیکھیں، اب اگر ہم اپنے آپ کو شہزادی سلام اللہ علیہ سے کسی حد تک بھی متصل کر سکے، وابستہ کر سکے، تو یہی ہماری سعادت کی پہچان ہے. بے شک. اور آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بھی توسل کرتے ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے. حتیٰ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بخار کے عالم میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا اسم مبارک بآواز بلند دہراتے تھے تاکہ اس سے نجات پائیں. لہٰذا یہ ذات ہے معجزہ گر، اور پیغمبر اکرم اس ذات کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مشکلوں کو آسان کرتے ہیں. یہ خاتون جو چاہ رہی ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ، انہیں چاہیے کہ روزہ رکھیں. جی. اب ہم گنہگاروں کے پاس کچھ ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تو نہیں ہے. بے شک. ہم اسی روزے کو ہدیہ کر سکتے ہیں بی بی سلام اللہ علیہ کی خدمت میں. اور جو بھی اپنے اعمال کو کسی بھی حد تک، کبھی یہ ہوتا ہے کہ صلوات ہدیہ کریں، کبھی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات، کیونکہ ان کی بارگاہ میں ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ یہی نورانی چیزیں ہیں جو ان کی بارگاہ میں بطور تحفہ و ہدیہ ہم و آپ پیش کر سکتے ہیں. اگر یہ کام یہ کر رہی ہیں، بہت بہتر. یہ ہر سوموار کو یعنی دوشنبہ کو جو ہے روزہ رکھنا چاہتی ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پر، تو کیا صحیح ہے یہ؟ جی، یہ روزہ رکھیں اور ثواب کو بی بی سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں ہدیہ کریں. کوئی اشکال، کوئی معنی نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ایکچولی میرا کوشچن ہے مسائل زندگی کے لیے. میرے جو ہسبینڈ ہے مطلب وہ میرے سے چھپ کے رشتہ رکھتے ہیں، لیکن اپنی ممی اور بہنوں سے ڈرتے ہیں اور ان کے سامنے میرے ساتھ رشتہ نہیں رکھتے اور نہ ہی میرے کوئی حق ادا کرتے ہیں. اور ان کی ممی اور بہنیں وہ چاہتی ہی نہیں کہ میں مطلب ان کے ساتھ رہوں. اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ اسلام میں کیا ایسا ہے کیا کہ بھائی بہن ساتھ میں سو سکتے، بڑے بھی ہو گئے تو؟ انہیں بچپن میں سوتے سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیا ساتھ میں ایسے سوتے ہیں کیا؟ کیونکہ ہم نے تو ایسا کبھی دیکھا نہیں. لیکن میرے ہسبینڈ جو ان کی جو دونوں سسٹرز ہیں، انہوں نے شادیاں نہیں کی اور وہ بولتے کہ وہ ہمارا بچہ جیسا ہے، تو وہ میرے ساتھ ان کی شادی ہونے کے باوجود بھی اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں اور مطلب لے کے رہتے ہیں، سوتے وغیرہ وہ لوگ ساتھ میں، میرے ماں بیٹے کی طرح جو بھی رشتہ ہے. تو کیا وہ لوگ صحیح کر رہے ہیں؟ تو پلیز آپ مجھے اس کا آنسر دیجیے گا. اللہ حافظ. جب کسی سے عقد کر لیا کسی مسلمان نے مسلمان سے، تو اس کے بعد میں ماں بہنوں سے ڈر کے بقول ان کے، کیا وہ اپنی بیوی کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہوں تو گناہ گار نہیں ہیں؟ گنہگار ہیں. جی. حقوق کو پامال کرنے کا حکم شریعت نے کہیں نہیں دیا ہے. جی. کہ ہمارے ہاں کو بچانے کے لیے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت موجود ہے. یہاں تک کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر امانت تمہارے پاس کافر نے بھی رکھی ہے تو تم اسے بھی لوٹاؤ. بے شک. اور چیب رسد کی کوئی تمہاری زوجہ ہو، اس کے اپنے حقوق ہیں، حقوق کی اگر کوئی رعایت نہیں کرتا تو واقعاً سخت گناہ ہے اور یہ انسان عذاب الہیہ سے دوچار ہوگا. لہذا متوجہ ہونا چاہیے، ان حقوق کو پامال کرنے کی گنجائش نہیں. اور جو افراد اس کا مورد ہو رہے ہیں، یعنی جو اس گناہ کرانے میں شریک ہو رہے ہیں، ماں باپ، ماں بہن بھائی وغیرہ، تو وہ بھی گناہ گار ہیں. یہ بھی گناہ گار ہیں، چونکہ شریعت نے کہا اعانہ بر اسم، یعنی گناہ پر مدد کرنا بھی گناہ ہے شریعت میں. جی. اور اگر کسی کے بھی عمل سے گناہ کی مدد ہو رہی ہو، گناہ کی نصرت رہی ہوتی ہے، تو یہ عمل حرام ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں شریعت میں یہ ہے کہ سگے بہن بھائی بھی
7 سال کے بعد میں جو ہے ایک بستر ان کا الگ الگ کر دیا جاتا ہے، اس سے پیشتر بھی بلکہ چاہے کہ بقول ان کے اب بڑے ہو گئے اس کے باوجود بھی ساتھ میں ان کا ایک بستر پہ سونا کیسا ہے؟ اس کی کہیں بھی اجازت نہیں دی گئی ہے. حتی روایات میں باپ کو بیٹی سے محبت کرنے کے لیے بھی خاص اوقات رکھے گئے اور کس حد تک آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ جو طبعی اقتضاعات شریعت جانتی ہے کہ ان کا کہاں پہ لحاظ کرنا اور کب ان مراحل سے تجاوز کرنے کے بعد انسان گناہوں کی سمت جا سکتا ہے، لہذا شریعت نے بہت ہی دقیق بارڈر بنایا ہے کہ اس کے بعد آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اور ہمارے یہاں کہیں پہ بھی گنجائش نہیں ہے کہ بہن بھائی ایک ساتھ سوئیں، وہ بھی اس عمر کے بعد. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال. میرا شوہر اسم سے بول رہا ہوں میں کہ سورۃ کہف کے جو فضیلت ہے وہ اذان کے بعد، فجر کے اذان کے بعد سے پڑھنے سے ہوگا، فضیلت ملے گا کیا؟ فجر کی نماز کے بعد سے مغرب تک یہی کچھ میں لیسن کیا. قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت تو ہر وقت 24/7 اور 365 ڈیز، لیکن بہرحال ہمارے بھائی کا سوال آسام سے ہے کہ سورہ کہف کی فضیلت وقت کیا ہے، اس کی فضیلت کا وقت پڑھنے کا؟ جی، جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ قرآن کریم کی تلاوت ہر لمحہ حسن رکھتا ہے، مگر ایک ہی خاص اوقات میں خاص فضائل کے اوقات ہیں، اور سورہ کہف کے لیے شب جمعہ بیان کیا گیا ہے کہ شب جمعہ خاص فضیلت سورہ کہف رکھتا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہاں، جودھ پور سے امتیاز بول رہا ہوں میں. میرا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز جو پڑھی جاتی ہے تو تہجد کی نماز کے لیے کیا فائدے ہیں اور تہجد کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ زندگی میں اس کا کیا فائدہ ملنا ہے؟ یہی میرا سوال ہے. صلاۃ اللیل، تہجد، نماز شب، اس کے کیا فائدے ہیں اور کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے لیے شاید ہم کو ایک مستقل ایپیسوڈ چاہیے کہ اگر بیان کیا جائے کہ نماز شب کے فضائل کیا ہیں. اختصاراً یہ بیان کیا جائے کہ دنیا و آخرت ہر دو کے فوائد سمٹے ہوئے ہیں نماز شب میں، اور ہر کامیاب انسان کی کامیابی کے راز میں ایک راز نماز شب ہے. جی بے شک. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں بامبے سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایکچولی میری ایک فرینڈ ہے، سمجھ لو کہ وہ میری کلوزسٹ فرینڈ ہے. ایک دن ایسے ہم لوگ میں بحث ہو رہی تھی، مطلب کہ تم لوگ کیا، وہ بولی تم لوگ کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا ہے نا، تم لوگ کیا کوئی ایسا مدرسہ ہے تو جہاں بچے قرآن کو حفظ کر سکے. وہ ایران میں ہے وہ بات الگ ہے، مگر بامبے سائڈ میں ایسا کوئی مدرسہ نہیں ہے. تو میری ایک ریکویسٹ ہے مین چینل سے کہ مطلب یہ کہ وہ خود مطلب ایک ایسا مدرسہ قائم کرے، ایسا کچھ کرے بچے جہاں پر سے قرآن حفظ کر لیں. پلیز یہ ریکویسٹ ہے میری. جی خدا حافظ. ان کی دوست کے علم میں نہیں ہے، بات الگ ہے، لیکن ان کے علم میں بھی نہیں ہے کہ بمبئی میں بھی، ممبئی شہر میں کئی ایسے ادارے ہیں جہاں حفظ و قرآن کے سلسلے میں کام ہو رہا ہے. جہاں ہم بیٹھے ہیں اسی علاقے میں ایک مدرسہ ہے، اور اس کے قریب میں بھی ایک اور مدرسہ ہے جس کا اس وقت انوگریشن ہوا ہے تقریباً 1-2 مہینے پیشتر، جہاں یہ کام ہو رہا ہے. مضافات میں بھی جہاں آپ ہیں وہاں پر بھی، میرا روڈ پہ بھی، اور بہت سی جگہوں پر کم سے کم میں سمجھتا ہوں 4 یا 5 مقامات ایسے ہیں جہاں ممبئی شہر میں یا مضافات میں قرآن مجید پر کام ہو رہا ہے، اور بچے اور بچیاں جو ہیں وہ حفظ قرآن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کہ ہمارے یہاں حافظان قرآن نہیں ہوتے، ایک تو پرانا ایک تہمت تھی ہمارے اوپر. آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ واقعاً اس زمانے میں ہمارے ہاں متعدد مدرسے ہیں جہاں حفاظ موجود ہیں، حفظ قرآن پہ کام ہو رہا ہے. ابھی نیا ایک مدرسہ بنام امام ہادی منصوب ہوا، حفاظ ہی کے لیے کھلا، اور اس میں دوران حاضر کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، ساتھ میں بچوں کو حفظ بھی کرایا جا رہا ہے. اور ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں بعض بچے جنہیں 15 پارہ یاد ہے، بعض کو 18 پارہ یاد ہے. یہ کام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ان بہن کی درخواست پہ ہم یہ کہیں گے کہ اور مزید ہم کام کریں. قرآن مجید پر جس قدر کام کیا جائے اس قدر ہمارے سماج کو نورانی بنانے کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے. لہٰذا اس سے زیادہ کام کرنے کی اور ضرورت ہے، لیکن کام ہو رہا ہے. اور وہ لوگ جو قرآن کریم کی
خدمت میں مشغول ہیں، اولئک مبارکباد و تبریک ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، انتظار بات کر رہا ہوں، رامپور اتر پردیش سے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیجے مرنے کے بعد جیسے تیجے کی 40ویں کی فاتحہ کرنا یا سوائی یا ورتی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ السلام علیکم. ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں جو ایصال ثواب کرتے ہیں ہم بنامے سویم تیجا یا زیارت یا ہفتہ یا پنجم یا چہلم یا تمائی چھمائی، اس میں جو ایصال ثواب کرتے ہیں مرحومین کے لیے کہاں تک جائز ہے؟ یہ جائز کا سوال ہی غلط ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں جائز ہے، بلکہ یہ پوچھیں کہ یہ عمل کس حد تک استحباب رکھتا ہے. جی، کیونکہ ایک مرحوم کو ہم اب کیا دے سکتے ہیں؟ بے شک. ایک ہمارے باپ نے ایک عمر ہمارے لیے اپنی پوری زندگی بسر کی، ہماری ماں نے، ہمارے بھائی نے، اب ہم کیا کریں کہ اس کو ہم کچھ پہنچا سکیں اس عالم میں جہاں پر یہ بہت نیاز مند ہے. انہی راستوں کے ذریعے ہم آتے ہیں، ان مرحومین کو ہدایہ پیش کرتے ہیں، اور نہ یہ کہ صرف مرحومین کو ہی ہدایہ پہنچتے ہیں بلکہ حاضرین کو اسی بہانے دین کی کچھ باتوں سے آشنا کرتے ہیں. بے شک جی. بس یہاں پر تو زندہ لوگوں کے لیے بھی فوائد موجود ہیں، مردہ افراد کے لیے بھی فوائد موجود ہیں، اور دین سے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ یہی مجالس ہیں. ہم ان پروگرام میں کرتے ہیں کہ ہم مجالس سید الشہداء برگزار کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، آیات قرآنیہ کی تلاوت کرتے ہیں. یہ سب اللہ سے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم، میرا نام سلمان حیدر ہے، میں اعظم گڑھ یو پی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایکسیڈنٹ وغیرہ میں مر جاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کچی موت مرا ہے، اس کی روح بھٹکے کی، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا روحیں بھٹکتی ہیں کچی موت مرنے کے بعد؟ میرا سوال بس صحیح ہے. السلام علیکم. کہ مرنے کے بعد میں ناگہانی موت ہو جائے یا ایکسیڈنٹل موت ہو جائے اس سے روح بھٹکتی بہت ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اتفاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قبض روح کے لیے جس فرشتے کو بھیجتا ہے اس کو دقیقاً معلوم ہے کہ روح کس کی قبض کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے، کس وقت کرنا، اور روح قبض کر کے کہاں لے جانا ہے. یہ ہم انسانوں کی طرح نہیں کہ اللہ نے کچھ کہا ہم انجام کچھ دیتے ہیں. بھٹکنے کا معنی وہاں تصور ہوتا ہے جہاں روح اپنے سے آئی ہو اور اپنے سے چلی گئی ہو، لیکن جہاں ایک سسٹم کے تحت ہمارے وجود میں روح پھونکی گئی تو اسی سسٹم و نظام کے تحت ہمارے وجود سے روح نکالی گئی اور ایک خاص مواقع پہ موجود ہے. یہ بھٹکنے کا تصور معنی نہیں، ہمارے یہاں تصور ہی نہیں روح کے بھٹکنے، روح کے بھٹکنے کا معنی نہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، ہم بول رہے روہتاس سے. میرا لڑکا ہے فیروز، جو اس کا نام ہے افروز، بول رہا کہ فتح کرانا وہ غلط ہے، کسی کے نام سے کرانا غلط ہے. یہ کا جائز ہے؟ گھر میں لڑکا بھی یہی کہہ رہا اور سب کوئی بول رہا کہ نہیں فتح نہیں ہونے دیں گے. یہ جائز ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں تو قاضا ہو جاتا ہے، تو نماز سے پہلے قاضا ادا کرنا ہے کہ نماز کے بعد؟ السلام علیکم. آپ فرمائیے. ابھی محترمہ چاہتی ہیں کہ ایصال ثواب ہو، فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھا جائے، اور بیٹا منع کر رہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. یہ نشر قرآن پہ پابندی ہے. اگر آپ کہیں کہ قرآن کوئی نشر کرنا چاہ رہا ہے، قرآن کوئی عام کرنا چاہ رہا ہے، اس پہ پابندی لگانا، یعنی اسی سوال کو آپ بدل دیجئے. یہ کہیے کہ آیا قرآن کو نشر کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور تمام امت مسلمہ سے سوال پوچھئے کہ نشر قرآن جائز ہے یا جائز نہیں ہے. کیا جواب دیتی ہے امت؟ قرآن کا نشر کرنا، حتیٰ روایات میں ملتا ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے بسم اللہ لکھتے ہیں تو تحریر جب تک موجود ہے تب تک آپ کے لیے ثواب لکھا جائے. ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ نماز قضا پہلے ادا کریں یا ادا پہلے؟ جی، اختیار ہے. اگر آپ کی نماز ادا کا وقت ہو چکا ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ پہلے نماز قضا کو انجام دے لیں، اس کے بعد نماز ادا پڑھیں، یا نماز ادا پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد وہ نماز جو چھوٹی اس کی قضا کریں. علماء نے ہمیں مخیر قرار دیا. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال. جی، میرا کوشچن یہ، ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں، ہم لکھنؤ سٹی سے بول رہے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا جمعرات کے دن کپڑے دھونا مکروہ ہے؟ یہ جمعرات کے دن کپڑے نہیں دھوئے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں غریبی آتی، مفلسی آتی، پریشانیاں آتی ہے،
क्या ये सच है? मौलाना साहब से पूछ के आपको उसका जवाब दीजिए। मैं रेशमा रिजवी लखनऊ से। लखनऊ से सवाल है कि जुमेरात के दिन कपड़ा धोना क्या मनहूसियत लाता है? वो जो मकरूहात और मुस्तहब्बात शरीयत में बयान किए गए हैं उनमें कहीं भी ये वारिद नहीं हुआ है। जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ खुराफात है। जी, बहुत चीज़ें हैं वो कहाँ से आई हमारे समाज में, माशरे में मालूम नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। नाम आमिर, लखनऊ से। बीवी हज पे जा सकती है, शौहर का इंतकाल हो जाए, इद्दत पूरी करके इद्दत में ही चली जाएगी? शौहर का इंतकाल हो गया, इद्दत में है खातून और हज मुस्तती हो गई है, तो क्या उस हालत इद्दत में हज पे जा सकती हैं? जी, इद्दा वफ़ात यानी शौहर के इंतकाल के बाद जो इद्दा एक औरत रखती है जिसे इद्दा वफ़ात से शरीयत ताबीर करती है, यहाँ पर चंद चीज़ों की आपको चंद चीज़ों से मना किया गया है और चंद चीज़ों की इजाज़त दी गई है ज़रूरत के लिहाज से। उन्हीं में से घर से निकलना की अगर ज़रूरत हो, ज़रूरी उमूर के लिए निकल सकती हैं। और ये हज एक अम्र ज़रूरी है क्योंकि आपके ऊपर वाजिब हुआ है इस साल, लिहाजा उमूर ज़रूरिया में से है, आपका निकलना बिल्कुल दुरुस्त है। जी, जा सकती हैं खातून। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, मैं कोर्ट में काम करता हूँ और सजदा पे डेली नमाज नहीं पढ़ सकता क्योंकि कभी साथ नहीं होता है तो कभी घर में भूल जाता हूँ। सजदा पे ज़रूरी है नमाज पढ़ना? अगर सजदगा नहीं है तो किन किन चीज़ों पे होता है, एक बार फिर आप भाई को बता दीजिए। जी, सजदगाह पर सजदा करना यानी खाक शफा पर बेहतरीन अमल यही है कि हम खाक शफा पे सजदा करें। अब अगर खाक शफा मौजूद नहीं है तो उसके लिए कानून आम बनाया गया है। वो कानून आम ये है कि वो चीज़ें जो ज़मीन से उगती हैं अगर वो खाने वाली चीज़ों में से हों या पहनने वाली चीज़ों में से हों तो उस पर सजदा जायज़ नहीं को बयान करना आसान है। अब उस पर जिन चीज़ों पे हो सकती हैं वो तमाम चीज़ें ये बआसानी तलाश कर सकते हैं कि वो उसमें खाने और पीने वाली चीज़ों में, खाने और पहनने वाली चीज़ों में से ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले साल का सवाल। जनाब, मैं मोहम्मद जफर जैदी अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। जावेद भाई, मौलाना साहब, अस्सलाम अलैकुम। सरकार, आपके बीच में मेरा सवाल ये था कि जो हदीस किस्सा की तफसीर है इसमें ये कैसे मालूम हुआ कि मतलब कोई रिवायत थी कि रसूल अल्लाह को चादर ओढ़ के लेटना है और उसमें फिर एक के बाद एक चादर के पास आएगा और इजाजत लेके अंदर जाएगा? ऐसा सिलसिला क्यों कायम हुआ? ये सबको पता था कि यार जाना है चादर के अंदर, हमें लेटना है। ये जो पूरी एक तफसीर बयान की है इन्होंने रिवायत में, ये कुछ ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं क्या मसला था कि सबको एक करके चादर में दाखिल होना था। जरा इसकी वजाहत फरमाइएगा, क्योंकि आयत तथहीर का जिक्र तो सारों किताबों में है, तो इसमें सिर्फ आयत आई है, लेकिन ये पूरा सिलसिला जिस अंदाज से बयान हुआ है ये किसी भी मुफस्सिर ने नहीं बयान किया है। जरा इसके पर रोशनी डालिए। इस सवाल को मैं एक शेर की शक्ल में, एक ही तन से पैदा हुए हैं पांचों तन, मोहम्मद अस्त, हुसैन, फातिमा, हुसैन और हसन, ये पांचों कैसे पता था एक वक्त में एक जगह जमा होना? जवाब हो गया जी कि ये कोई मामूली अम्र नहीं है। जी, हम आप कभी कभार अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अपनी खिलकत की निस्बत कंपेयर करके गुफ्तगू करते हैं कि ये कैसे पता चल गया। हम ये समझ रहे हैं कि ये जो वाक़या हो रहा है ये इत्तेफाकी हो रहा है। ये कोई वाक़या भी अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के घराने में इत्तेफाकी नहीं होता है। ये तमाम वाक़या एक निज़ाम, एक सिस्टम के तहत है। अल्लाह की प्लानिंग है, ये प्लानिंग है कि इस तरह जमा हो, इस तरह पैगंबर बारगाह बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में वारिद हों और ये तकाजा करें और फिर उसके बाद बीबी सलामुल्लाह अलैहा वो चादर अता फरमाएं और फिर उसके बाद अमीरुल मोमिनीन आए। तो उन जुमलात को आप देखिए जो हर आने वाला एक चीज़ को बयान कर रहा है। और वाक़ई हदीस के साथ कि अगर आप मरहलों को देखिए कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत भी यहाँ से ज़ाहिर है। बेशक कि बीबी ने कहीं ये नहीं फरमाया कि मैंने अपने बाबा से सुना कि ये हुआ, बल्कि बीबी ने कहा कि मैंने जनाब जिब्राइल को देखा, उन्होंने ये कहा, यानी बराह रास्त रवायत को नकल कर रही हैं। बेशक जी। और ये जो एक एतराज़ किया जाता है, मैं जावेद भाई आपसे अर्ज़ करूँ कि हदीस किस्सा की सनद
اور زیارت عاشورہ کی سند بہت مانگی جاتی ہے. جی جی اب تو اپنے مانگنے لگے. اب تو اپنے مانگنے لگے. دعائے کمیل کی سند نہیں مانگتے. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ حدیث قصہ اور زیارت عاشورہ میں تولا و تبرع ایک انتہا پہ موجود ہے. لہٰذا یہاں سند کی تلاش ہوتی ہے. آج تک ہم سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ دعائے کمیل کی سند بتائیے کہ کیا ہے. لیکن حدیث قصہ اور زیارت عاشورہ کی سند، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ کہیں نہیں ملتا، متعدد مقامات پہ ملتا ہے. آنکھیں چاہیے تلاش کرنے کے لیے، بصیرت چاہیے. اور یہ نہیں ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ واقعات ٹکڑوں میں روایتوں میں بٹا ہوا ہے. اب وہاں سے سمٹ کے ایک جگہ پر آیا، اور بعض علماء جو نہایت محتاط تھے اپنی زندگی کے ہر عمل میں، جیسے مرحوم آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ، پابند حدیث کے ساتھ. بے شک. جی آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میں نان مسلم، مائی نیم از اومکار رازدان. میں جاننا چاہوں گا، ایک آیات ہے قرآن شریف میں about acceptability of other religions, and that is something like لکم دین ولیہ لکم دین. Can you throw some light on this please? Thank you. سب سے پہلے تو آپ کا استقبال. وی ویلکم یو ٹو دس شو آف مائن مسائل زندگی اسپیشلی اینڈ ٹو ون چینل. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ ہمارے ملک میں جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کے تحت آج بھی افراد موجود ہیں کہ جو کہ ایک دوسرے کے مذاہب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً ان کی آواز سے لگ رہا ہے بزرگوار ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، قرآن کی جو آیت ہے سورہ کافرون میں، اس کا مسئلہ کیا ہے اور مصداق اس کے کون ہے؟ دیکھیں، ہم پس منظر عرض کریں آپ کی خدمت میں جی کہ اس سورے کا نازل ہونے کا جو شان نزول کہا جاتا ہے کہ چند کفار پیغمبر کی خدمت میں آئے. کفار مکہ، یہ اور کفار کی بات نہیں، کفار مکہ کے، جن میں سے ولید ابن مغیرہ وغیرہ تھے. ان لوگوں نے آ کے پیغمبر کو ایک مشورہ دینا چاہا کہ یہ کریے کہ 1 سال تک ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال تک آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریے. تو اگر آپ کے خدا میں کچھ بہتر ہوگا، کچھ حسن ہوگا، کچھ فائدہ ہمیں ملے گا تو ہمیں حاصل ہو جائے گا. ہمارے خداؤں میں کچھ مفید باتیں ہوں گی تو وہ آپ کو مل جائے گا. یہ یعنی ان لوگوں نے آ کے درخواست کی. اب یہ سورہ نازل ہوتا ہے. آپ یہ کہیے کہ اصلاً یہ 2 چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. یعنی تم چاہ رہے ہو کہ بعض اوقات میں تمہارے خداؤں کی عبادت کروں، بعض اوقات تم میرے خدا کی عبادت کرو. یہ چیز دونوں جمع ہونے لائق نہیں ہے کہ میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا چونکہ میرے وجود کے اندر وہ توحید ہے، اور تمہارے اندر وہ جو مشرکانہ عمل ہے تم بھی اس جانب نہیں آ پاؤ گے. لہٰذا یہ سورے کو یہ وَلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دین کا معنی بھی کبھی کبھار صحیح طریقے سے، یعنی ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں خوب کسی کے دین نہیں. وَلَكُمْ دِينُكُمْ یعنی تم اپنی حدوں تک ہو، تمہارے اندر یہاں آنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور میں جس مرحلے توحید پر ہوں یہ دین اجازت نہیں دیتا کہ میں وہاں تک جا سکوں. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام رخسانہ ہے، میں 50 سال کی ہوں اور مجھے یہ بیماری ہو گئی کینسر کی. اس کے لیے کچھ دعا بتائیں. اور ایک میرا مکان میں بک رہا ہے، وہ میں اس سے بہت پریشان ہوں. پہلے تو میں اپنی جانب سے تمام اراکین چینل ون کی جانب سے خود دعا گو ہوں کہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آپ کی یہ بیماری اور تمام مرضائے مومن و مومنات کی یہ بیماری اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ہر مرض جسمانی اور روحانی اس سے نجات دلائے. یقیناً بہت ہی دکھ کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ میں بھی ہمارے یہاں تدارک ہے اس کا. اور میں اپنے آغا سے یہ درخواست کروں گا کہ کینسر کا یہ مرض ہے یا اور جو امراض ہیں جس کا ڈاکٹری علاج تو ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ میں روحانی علاج کوئی شریعت نے بتایا ہو تو. جی سب سے پہلے تو ایک قانون عام ہے کہ ہم دنیاوی طاقتوں سے مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کی رحمتوں سے مایوس ہونے کے لیے ہمیں کہیں نہیں کہا گیا. اس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے بے شک. اور سب سے بڑی وہ ذوات جن کے ذریعے ہم خدا کو اپنی جانب متوجہ کر سکتے ہیں
وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور نہیں ہے کہ ہم خدا کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہیں تو ان زوات کے ذریعے جائیں، اور ان زوات میں بھی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مہلک مرض سے ہمیں نجات دلائے۔ اور بعض اوقات بعض روایات میں بھی آیا ہے کہ اگر یا حفیظوں کی تلاوت 1001 مرتبہ کی جائے تو اس طرح کے امراض سے نجات ملتی ہے۔ آغا بہترین موقع تو اس وقت نیمہ شعبان ہے، اس میں ہم اگر جناب زہرا کو وسیلہ بنا کے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ کریں تو کیا یہ بہتر؟ تمام ائمہ اپنی جد ماجدہ کا نہایت احترام کرتے ہیں، اور یہ قانون بھی ہے کہ اگر آپ کسی کی بارگاہ میں اس کی ماں کے واسطے سے جائیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کی جانب متوجہ نہ ہو۔ اور امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جنہوں نے خود فرمایا کہ لیا فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب ان کی بارگاہ میں اگر سید مرضیہ کے ذریعے ہم پہنچیں تو غیر ممکن ہے کہ وہ امام ہماری آواز کو نہ سنیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نام سبیر جوجیا پالن پور سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مولانا علی ابو طالب کے کتنے فرزند تھے؟ السلام علیکم۔ یہ ہمارے بھائی پالن پور ضلع بناسکانٹھا گجرات سے سوال کر رہے ہیں، اور ان کا سوال یہ ہے کہ مولا متقیان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے فرزند تھے؟ بعض روایت میں جہاں شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا 28 فرزند نقل فرمائے جناب محسن سلام اللہ علیہ کو شامل کر کے، بعضوں نے 25 کے عدد کو بھی تحریر کیا۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میں بھوپال سے بول رہی ہوں، میرا نام شبانہ صدیقی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 10 سال ہو گئے ہم لوگ جاب سے نکلے ہوئے، اور کیس ہم لوگ جیت گئے ہیں لیکن پھر بھی آفس والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے، گورنمنٹ جاب والے، اور بیماری اور طرح طرح کی پریشانی ہے گھر میں، کوئی مسئلہ بتائیں یا پڑھنے کے لیے، شکریہ۔ یہ جاب سے نکال دی گئی تھیں، اس کے باوجود کیس جیتنے کے کمپنی واپس نہیں رکھ رہی، گورنمنٹ جاب ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑا عمل جس کی جانب ہم متوجہ نہیں ہوتے، رزق کے لیے نماز اول وقت۔ جی بے شک، نماز بہت سے عرفاء نے اس جانب متوجہ کرایا کہ اگر تمہیں رزق اور روزی میں کوئی پرابلم ہو تو اپنی نماز کو ذرا چیک کریے کہ نماز کب واقع ہو رہی ہے اور کس طرح واقع ہو رہی ہے۔ بس نماز اول وقت، اور ایک بہترین عمل نماز شب ہے جس کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، ایک سوال ہے کہ میت صبح 10 بجے دفن کر دی گئی، اور میت اور نماز وحشت بعد نماز مغربین یعنی درمیان مغربین ہے، یا میت رات میں 12 بجے دفن کی گئی تو رات میت دفن کے بعد نماز وحشت ہے؟ اس میں 2 سوال ہے کہ پہلا 10 بجے دن میں دفن میت کی وحشت کیسے دور ہوگی جبکہ نماز وحشت پڑھی نہیں گئی ہے؟ کہ نماز فوراً دفن کے بعد کیوں نہیں؟ دوسرا سوال ہے کہ رات 12 بجے دفن ہوئی میت کی نماز دفن کے بعد ہے، یہ تو سمجھ میں آئے۔ دوسرا سوال بعض مومنین نے کیا ہے کہ محب اہل بیت ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ نماز وحشت محب اہل بیت کو قبر میں کیسا ڈر؟ مومن تو وہی ہوتا ہے جو قبر میں سوالوں کا جواب صحیح دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام مومن کے سامنے تشریف فرما ہے۔ کچھ نوجوانوں کا سوال ہے، جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ تو یہ قبر میں ہم جاتے ہیں تو بہت سے آج نوجوان یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے سوال کیسا اور ہمارے لیے وحشت قبر کیسی؟ دونوں کو جواب دے دیجیے۔ دیکھیے، نماز کے جو اوقات بیان کیے جاتے ہیں یہ اپنی جانب سے نہیں بیان کیے جاتے، ہمیں کیا معلوم کہ ان کی مصلحتیں کیا ہیں؟ وہ تو ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں خاص اوقات، اور یہ خزانے کی طرح ہے کہ اگر آپ کو بتایا گیا کہ 10 قدم پہ خزانہ ہے تو 11ویں قدم پہ آپ کتنا بھی تلاش کریں گے وہاں موجود نہیں ہے۔ اگر ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ نماز وحشت قبر شب میں ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم نے میت
دن میں دفن کی، کیونکہ ہم تو نماز وحشت قبر سے بھی آگاہ نہیں تھے. انہوں نے متوجہ فرمایا، جس کو تعبیر ہم لیلۃ الدفن بھی اس نماز کو کہتے ہیں، اس سے بھی تعبیر کرتے ہیں. لہٰذا یہ توقیفی ہے عمل، یہاں پہ فلسفے اور حکمتوں کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے. یہ توقیفی عمل ہے، اور یہ نہیں کہ حکمتیں نہیں ہیں، لیکن ہر حکمت اور فلسفے تک ہم نہیں پہنچ سکتے. یہ لہٰذا حکمتوں کی تلاش میں نہیں، آپ کو جس طرح کہا گیا اس طرح آپ اس عمل کو ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تبعیت کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے انجام دیجیے. سوال کا جو دوسرا رخ ہے یہ بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک سوال اور مبتلا بہ سوال. بے شک. دیکھیں ایک چیز ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، ابھی بات ہوئی بھی تھی، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن کس سے نہیں مایوس ہونا چاہیے؟ رحمت پروردگار عالم سے نہیں مایوس ہونا چاہیے، لیکن اپنے آپ سے مایوس رہنا چاہیے. بے شک. ہمیں اپنے عمل کو لے کے مایوس رہنا چاہیے، ہمیں اپنے کردار کو لے کر مایوس رہنا چاہیے کہ یہ عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کردار کی، اس تئیں مایوسی ہونا چاہیے. اگر یہاں مایوسی نہیں آتی تو غرور آتا ہے. رحمت خدا سے مت مایوس ہوئیے، لیکن اپنے عمل سے مایوس ہوئیے کہ یہ کون سی نمازیں ہیں جو بارگاہ حق میں پیش کریں، یہ کون سے عمل ہیں جن عمل کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ایک شیعہ علی کے ہیں. اور یہ تعبیر اتنی اہم ہے شیعہ علی کی کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر یہ تعبیر جچتی ہے کہ کہیں کہ شیعہ علی وہ حضرات ہیں. یہ تو زمانے کا اتنا زوال ہوا کہ ہم جیسوں کو بھی لوگ شیعہ علی کہنے لگے، وگرنہ ہم پر گمان بھی نہ ہو شیعہ علی کا کہ یہ شیعہ علی محب کی حد تک ہیں. بے شک. اور اگر ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام نے، دیکھیں بعض اوقات کہ یہ ہے تو پھر ایسا کیوں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، تو جنت میں لے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نظام کے تحت لے جاؤں گا، کسی سسٹم کے تحت لے جاؤں گا، تم یہ عمل انجام دو گے تو جنت میں جاؤ گے. اب اگر ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ہم تمہاری قبر میں آئیں گے جہاں تمہاری قبر کی وحشتیں دور ہوں گی، تو انہوں نے ہی نظام بنایا ہے. بے شک. کہ ہمارے آنے کے اسباب کیا ہیں، ہمارے آنے کے ریزنز کیا ہوں گے، کیسا عمل ہوگا. جیسے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری زیارت کو آتا ہے تو پھر میں اس کی زیارت کو قبر میں آتا ہوں. اب دیکھیے جدا کیا ہے نہیں کیا امام نے، کہ جو میری زیارت کو آتا ہے میں اس کی زیارت کو آتا ہوں. تو لا محالہ یہ عمل جدا ہے. اور آپ کے لیے جو نماز وحشت قبر ہے یہ انہی اسباب میں سے، یعنی وحشت قبر کے دور ہونے کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ نماز ہے، اور اہم سبب وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت و الفت، مگر صحیح معنوں میں یہ الفت و محبت ہمارے وجود میں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، اور سوالات باقی ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد وہ سوالات آغا کی خدمت پیش کریں گے.